اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری اس ویڈیو میں بات کروں گا تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں آنے والی نئی ترمیم کے بارے میں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا ایسا نیا اہم قانون ہے کہ اتنا وہ اہم ہے کہ مجھے آج ویڈیو بنانی پڑی۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہو جائیں، بہت زیادہ جو ہے وہ خبردار ہو جائیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ اب بیویاں اس قانون کے آنے کے بعد اتنی پاورفل ہو چکی ہیں کہ وہ اگر جا کے پولیس والے کو درخواست دیں گی، آپ کے ساتھ اور بھی فرد جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور رپٹ کا اندراج ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ بالکل ہوشیار ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا ایسا قانون ہے، اس کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ شوہر کے ساتھ ساتھ کون سا بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو سکتا ہے فیملی کا۔ اس لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کرمنل کیسز، فیملی کیسز، سول کیسز، ریونیو کیسز ڈسکس کرتا ہوں اور اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دیتا ہوں۔ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں کچھ نئے قانون بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بھی قانون آپ کو چاہیے ہو جو آپ کو لگے کہ آپ کے کیس کے حوالے سے ہے تو آپ نے مجھے نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک نیا جو قانون ہے آپ کے اسکرین پہ یہاں بھی ہو چکا ہوگا، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا قانون ہے کہ جو اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اس نے ایک عورت کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ اگر اب کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پہ تشدد کرے گا تو وہ اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج برداشت کرے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیوی کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی تھی اور جا کے خرچہ نان نفقہ کا کیس لگاتی تھی، اور وہ فیملی کیس ہوتا تھا، وہ سارا سال چلتا تھا اور اس میں تھوڑا بہت خرچہ یا تو مل جاتا تھا یا پھر وہ کیس ڈسمس ہو جاتا تھا وائف کا، بیوی کا۔ لیکن اب بہت زیادہ پاورفل ہو چکی ہے ایک بیوی، اور آپ کو میں بتاتا ہوں اس قانون کے حوالے سے کہ بیوی کتنی پاورفل ہو چکی ہے، اس کے پاس کون سے ایسے اختیارات آ چکے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف درخواست دے سکتی ہے۔ اس میں جو نیا قانون آیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ دی ایکٹ ہے، یہ جو نئی امینڈمنٹ ہے یہ کس نام سے ہے۔ دی ایکٹ میں بی کالڈ دی کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2025، اور اس میں جو نیا قانون متعارف کروایا گیا ہے پی پی سی میں، یعنی کہ 1 سے لے کے اور 500 کچھ کے لگ بھگ قوانین ہیں تعزیرات پاکستان میں، اس میں جو 498D ہے یہ ایک نئی کلاس متعارف کروائی گئی ہے۔ نیا قانون آ چکا ہے جو کہ 498D ہے، اور آپ اس کے بعد سنیں گے بھی کہ فلاں بندے پہ اس کی اپنی بیوی کو مارنے کی پاداش میں جو ہے 498 جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ تو وہ 498 ہے کیا؟ پروہیبشن آف ان لافل ایوکشن آف وومن، کہ کوئی بھی بندہ جب غیر قانونی طور پر اپنی بیوی کو بے دخل کرے گا گھر سے بغیر کسی وجہ کے اور زیادتی کرے گا، اس کو تشدد کا نشانہ بنائے گا، تو پھر اس کو کون سے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے۔ آپ ذرا سنیے گا کہ ہسبینڈ، ایک شوہر اور اینی ممبر آف دی فیملی یا اس فیملی کا کوئی بھی ممبر ولفلی جان بوجھ کر ایوکٹس نکالے گا اور اٹیمپٹس یا کوشش کرے گا ٹو ایوکٹ نکالنے کی، تو کیا ہوگا؟ دی وائف فرام دیئر شیئرڈ ریزیڈنس وداؤٹ لافل اتھارٹی اور جسٹ کاز شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو کمیٹڈ این اوفینس انڈر دس سیکشن۔ تو اگر کوئی بھی بغیر کسی اتھارٹی کے وائف کو اس کے شیئر میں سے غیر قانونی طور پر نکالے گا، خواہ وہ شوہر ہو یا شوہر کی فیملی کا کوئی بھی ممبر ہو، تو کیا ہوگا؟ آگے ذرا دیکھیے گا، whoever contravenes with subsection 1، جو کوئی بندہ بھی ایسا کرے گا کہ جو 498D میں لکھا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ Whoever contravenes with subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months but shall not be less than 3 months and shall be liable to fine of 200,000 rupees or both، یعنی کہ اس کو 6 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے، 3 ماہ سے لے کر، اور جو جرمانہ ہوگا وہ 2 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بالکل ہوشیار رہنا ہے۔ بیوی آپ کے خلاف درخواست دے سکتی ہے، اس پر رپٹ کا اندراج ہوگا، جو پولیس ہوگی وہ مجسٹریٹ سے اجازت لے کر پھر معاملے کی تفتیش کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شوہر کو گرفتار بھی کر سکتی ہے، اور جرم کے ثابت ہونے پر شوہر کو 6 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے بہت زیادہ خبردار رہنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتا دیں کہ وہ شوہر کے جو مارنے کے عادی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تاکہ ان کا فائدہ ہو اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ویسے بھی مارنا نہیں چاہیے، آپ ہم صلاح مشورے کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل کر لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔